السلام علیکم جی، آج ہم ایک اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ کیا یہ جو لوگ ہیں جو کہ اس وقت شور مچا رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے، کیا واقعی ایسے ہے اور وہ اپنی پیمنٹس نہیں کر پا رہا؟ اور اس کے اندر جو ہے خاص طور پہ وہ لوگ جن کا پاکستان کے عسکری اداروں کے قریب ہونا یا ان کی قربت کا دعوے دار ہونا وہ پیش ہیں۔ دیکھیے، کل ایک فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری FPCCI، جس کا اردو ترجمہ ایوان ہائے صنعت و تجارت ہے، پاکستان جو ہے اس کے اندر ایک اجلاس ہوا۔ گورنر اسٹیٹ بینک صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور گورنر اسٹیٹ بینک کے سامنے ایک شخص نے ڈرامہ کیا، جب وہ کھڑا ہو گیا، جس نے کہا کہ جناب میرا جو ایکسپورٹر ہے جس سے میں امپورٹ کر رہا ہوں، جس سے میں نے اشیاء خریدی ہیں $8,000 کی، وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ ڈیمیج پڑ گیا ہے، اس کو آپ ڈونیشن لے لیں لیکن میرا مال ریلیز نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا جی اپنی کنسائنمنٹ کا نمبر بتائیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں ڈالر نہ دینے پڑے اور ہم ریلیز نہ کرنے دیں۔ جی میرا 10,000 ڈیمیج ہو گیا۔ انہوں نے کہا کنسائنمنٹ کا نمبر 10۔ اس گنجے نے کنسائنمنٹ کا نمبر نہیں بتایا۔ اچھا، پھر اس نے اس کے بعد ویڈیو لاگ بھی کیا۔ اس ویڈیو لاگ کے اوپر اندر بھی اس نے نہیں بتایا میرا خام مٹیریل آ رہا ہے $8,000 کا، میں سوپ یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں۔ 30 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ صحافت کرتے ہوئے، یہ والی مالیاتی صحافت ہے۔ یہ سارے دو ٹگے کے لوگ چیمبر کے اندر سارا دن بیٹھے رہتے ہیں کہ کسی کو NOC بنوا کے دے دیں، کسی کو لیٹر لگوا کے دے دیں اور دیہڑی لگا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یار وہاں پہ بھی اس طرح کی بیماریاں موجود ہیں۔ یہ کیوں چیمبر کے اندر سارے ٹٹ پونجیے بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیوں وہاں پہ کوئی بندے کا پتر نہیں ہوتا؟ کیوں وہاں پہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عسکری مائنڈ سیٹ کے لیے لاہور چیمبر آف کامرس، فیڈریشن چیمبر آف کامرس بہت بڑی چیز ہے۔ لہٰذا اکانومی اچھی نہیں ہے تو بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے۔ یاد ہے نا، یہ فکرہ FPCCI کے سیمینار کے اندر ہی فرمایا گیا تھا۔ میں نے کہا میں یاد دہانیاں ساتھ ساتھ کرواتا چلوں۔ FPCCI جو ہے اس کو انسٹرومنٹ بنایا گیا، اس کے لیے اس کی صدارت کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کرنا، رشتہ داری ضروری تھی ٹاپ عسکری لیڈرشپ کے ساتھ۔ تو چیک کریں نا پچھلے 2 کس کے سمدھی سے، ٹھیک ہے، یا سمدھی کے سمدھی تھے، ٹھیک، میرا منہ نہ کھلوائیں۔ ٹاپ ملٹری قیادت جو کہ ابھی لٹیر ہو گئے گھر گئی ہے، اس کے سمدھی تھے یا پنکی پیرنی کے سمدھی تھے؟ پچھلے دونوں FPCCI کے صدر، ذرا غور نکال کے تو دیکھیں نا ان کا۔ پھر نہیں، اب آج اس موضوع کے اوپر بات ہوگی کہ یہ آپ کے لے پالک جو ہیں یہ کیوں ڈیفالٹ کروانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ پائے نا سری لنکا میں انہوں نے آدھی فوج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے ڈیفالٹ کروانے کا تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے ان ڈاگیز کو لگام ڈالیے، لیکن نہیں ڈیفالٹ کروانا ہے ملک کو۔ ہر وہ شخص جو کہ عسکری قیادت کے ساتھ قربت کا دعوے دار ہے وہ اس وقت ڈیفالٹ کا ترانہ پڑھتے ہوئے کیوں کہہ رہا ہے؟ میں لیکن یہ جو صاحب کراچی فیڈریشن کے اندر کھڑے ہوئے، ان کی میں نے آپ کو مبلغ اوقات بتا دی۔ پچھلے دنوں اس ملک کے اندر پولٹری انڈسٹری نے ایک لمبی دہاڑی ماری ہے اور $250 $240 والا چکن انہوں نے $650 اور $650 کلو بیچا، اس پرٹیکسٹ کے اوپر کہ 6400 کی جو بوری تھی اس وقت، جو کہ انہوں نے بعد میں 7000 کی کر دی بڑھا کے، 6400 کی جو بوری ہے پولٹری فیڈ کی، اس کے اندر $260 کا جو میل ڈلتا ہے وہ عدم دستیابی کے باعث اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ۔ $260 والا میل کتنے کا ہو گیا ہوگا؟ ویسے سوچنے والی بات ہے، لیکن چونکہ وہ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کو ایک عمران خان کے سابق انرجی ایڈوائزر کا کرتا ہے نا، وہ لیڈ کرتا ہے وہ گروپ، ٹھیک ہے، وہ عمران خان کے انرجی کے ایڈوائزر رہے، ٹھیک، اتنا کافی ہے۔ میرے تعلقات پڑھے نے انہوں نے نال کیوں خراب کروائیں؟ انہوں نے جناب PTI کے سوشل میڈیا کی خدمات حاصل کی اور PTI کے سوشل میڈیا نے پھر اس کے اوپر کہا کہ 250 کنٹینر رکے ہوئے ہیں، اور یہ مقبول جان جیسا چیخ رہا تھا پورا دم تک کا زور لگا کے۔ تو وہ 250 کنٹینر نہیں تھے، 4 اور 3 7 کنٹینر تھے۔ یار جب اتنی کی مقدار پڑنی ہے 50 کلو گرام کے اندر $260 کی مبلغ، $260 کی جو سویابین میل جو ہے وہ مرغیوں کی خوراک کی ایک بوری کے اندر اس کی لاگت $260 ہے۔
260 کی چیز کو بڑھا لیں وہ دوگنی ہو جائے گی، کم دستیاب ہے دوگنی ہو جائے گی۔ پاکستان کے اندر بھی بیج آتا ہے، اس کو کرش کیا جاتا ہے، اس میں سے تیل نکالا جاتا ہے اور میل دستیاب ہوتا ہے۔ تو کیا اس وقت پاکستان کے اندر میل دستیاب تھا؟ یقیناً دستیاب ہونا چاہیے، کیونکہ یار اتنی ساری ملیں جو ہیں سویابین میل کو کرش کر رہی تھیں۔ تو یہ جناب اس سے ایک ہیجان برپا کیا گیا، اور ہیجان برپا کر کے انہوں نے اپنا سوشل میڈیا یوز کر کے بتایا کہ 7 نہیں 250 کنٹینر کراچی کی پورٹ کے اوپر رکے ہوئے ہیں، اور ان کو ریلیز اس لیے حکومت نہیں کرنے دے رہی کہ ڈالر کوئی نہیں، ملک کے اندر کرائسس پیدا ہو گیا۔ ڈالر کیوں نہیں ہے یہ بھی ایک سوال ہے، اس کا بھی ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جناب آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن نے ایک مطلب بتایا کہ جی ہم تو ساری ملیں بند کر رہے ہیں، ہم نے تو چابیاں حکومت کے حوالے کر دی ہیں۔ ٹیکسٹائل مل کو کون سا را مٹیریل باہر سے آتا ہے یار، جس کے لیے را مٹیریل نہیں آ پا رہا وہ ملیں بند کر رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ پتہ کیا گیا، وہ کل لاہور اکنامک جرنلسٹ ایسوسی ایشن ایک باڈی ہے، ہم اس کے فاؤنڈنگ فادرز میں شامل ہیں۔ جب ہم تھے کبھی تو اس وقت بنائی تھی، لیکن اب بھی چل رہی ہے، ادارہ چل رہا ہے، بچے اس کو چلا رہے ہیں۔ وہ کل ملنے گئی ہوئی تھی ایک صاحب سے، اور ان صاحب نے بتایا کہ ٹیکسٹائل مل بند ہو گئی، بیڑا غرق ہو گیا، اکانومی تو برباد ہو گئی۔ ہم نے پتہ کیا یہ صاحب ہیں کون، نام کچھ تھوڑا سا مانوس لگا، تو ہم نے فوری طور پہ وہ جو پچھلے دنوں شوکت خانم فاؤنڈیشن کے جو بینک منی لانڈرنگ پکڑی گئی تھی، وہ کراچی میں بھی ایک صاحب تھے طارق شفیع صاحب، اور لاہور میں ایتے وہ نہ آئے، پتہ نہیں نام ملتے جلتے ہو سکتے ہیں، بس ہانوں کی پتہ ایتے وہ نہ آئے۔ اور ہاں اس کا تو بہت بڑا برانڈ بھی ہے ٹیکسٹائل کا، وہ تیرا بیڑا تاج ہے۔ اور عمرانڈو ہی گائے، وہ عمرانڈو بیٹھ کے اپنے قائد کے لیے جو ہے وہ اس کے بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بارے میں بکواس کری جا رہا ہے۔ یار خدا کا خوف کرے، یعنی وہ صرف اپنے قائد عمران احمد خان نیازی کے بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے کہہ رہا کہ جی ٹیکسٹائل مل بند ہو گئی، حالانکہ ایپٹما نے ایز اے ادارہ جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی کہ جناب کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ اس نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے کسی ملک کے اندر اگر اس طرح کی کال پکڑی جاتی جیسی کہ شوکت ترین کی پکڑی گئی کہ جناب وہ 2 صوبوں کے فنانس منسٹر کو کہہ رہا ہے کہ حکومت IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہی ہے، تو آپ انہیں لکھیں کہ ہم اتنا سرپلس جنریٹ نہیں کر سکیں گے، اور ہم نے سرپلس جنریٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کو سزا دینی ہے۔ کن کو سزا دینی ہے؟ یہ جو نئی حکومت آئی ہے، ہم نے ڈیفالٹ کروانا ہے ان سے، پتہ لگے ان کو انہوں نے ہمارے قائد کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ کوئی شخص جس کی ایسی کال پکڑی جاتی اور اس نے کہا کہ یہ بیان میرا ہے، تو اس کو سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا، لیکن نہیں ابا جی لٹیر تھے نا۔ تو اب پہلے صرف یہ تھا کہ اگر اسد درانی جو ہے وہ را کے چیف کے ساتھ مل کے کوئی کتاب لکھ لے تو اس کے لیے ایگزمپشن تھی۔ میں تو کسی انڈین ٹی وی کے چینل پہ بیٹھ جاؤں، میرے جیسا جرنلسٹ تو باہر آ کے ڈالے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ چونکہ ان کو غداری کرنے کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے۔ ایک اور بات وہ میں آخر میں کرتا ہوں، تو وہ جو ہے شوکت ترین جو ہے اس کو پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں وہ نہیں گنجا شیطان نہیں کہنا، لیکن ان کی ڈائریکشن پہ میڈیا پہ پھر جناب شوکت ترین ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ حضور آپ کو اتنا ڈیفالٹ سے محبت کیوں ہے؟ اس ملک کی معیشت میں سے 60% ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ لیتے ہیں، تو اگر یہ ڈیفالٹ ہوگا تو تہاڈیاں تنخواہاں دے بھی لالے پین گے حضور والا۔ لیکن وہ جس شوکت ترین کو سڑکوں پہ گھسیٹا جانا تھا وہ ٹی وی پہ بٹھا کے پھر بھاشن اس سے دلوایا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو پوچھنا بنتا ہے نا کسی کا، کوئی نہیں پوچھ رہا تو اسی ہی یہ پوچھ لئیے کہ کرنا تو بنتا ہے نا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب مشرقی پاکستان کے اندر ہتھیار ڈالے گئے تو وہاں پہ کچھ غیرت مند تھے جنہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ وہ کوئی برما کی طرف نکل گیا، کوئی کدھر کو نکل گیا، پھر وہاں پہ رولتا رہا کرتے کراتے کہ جب 6 مہینے بعد پہنچا، ٹھیک ہے۔ ڈیفالٹ کروانا کیوں ضروری ہے اور ڈیفالٹ کی پالیسی جو ہے وہ کہاں پہ طے ہوئی ہے؟ وہ جب بیچارہ
بڑی مشکل سے کوئی مر گئے, کوئی رستے میں رہ گئے, جو پہنچے ان کو پینشن تو نہیں ملی تھی. کورٹ مارشل ہوا تھا ان کا کہ جب ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے ہتھیار ڈالنے ہیں تو آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ جو ہے وہ وہاں سے ڈیبنک کر کے تو ادھر ادھر ہو جائیں. ان میں سے بہت سارے لوگوں کا کورٹ مارشل ہوا تھا. تو اگر ڈیفالٹ کرنے کی ادارہ جاتی پالیسی طے ہو گئی ہے تو پھر کسی کو اس سے سر منہ انحراف کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ 3-4 جعل سازیاں میں نے پکڑی ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں جو پچھلے دنوں ہوئی ہیں. ورلڈ بینک نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ ہمارا شیڈول دیا ہوتا ہے, اس شیڈول کے مطابق ہم جو ہے وہ آپ کے قرض کی منظوری کرنے جا رہے ہیں. بورڈ سے کس نے کہا ہے کہ ہم آپ کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی اپروول نہیں دیں گے. لیکن 24 ان کی کلیریفیکیشن آنے کے 24 سے پہلے 24 گھنٹے کے اندر ملک کا بیڑا غرق تئی پرسیپشن بلڈوزنگ کی جا چکی تھی, کیونکہ آفیشلی فیصلہ ہو چکا ہے ڈیفالٹ کرنے کا. مجھے تو یہی لگتا ہے. اگر آپ کو نہیں لگتا تو پھر آپ جو ہے نا وہ اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں. مجھے تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا لیکن اس کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے. اور وہ تمام لوگ حیرت انگیز طور پہ جو کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اشرافیہ کے ماؤتھ پیس سمجھے جاتے ہیں, ان کے قریب ترین سمجھے جاتے ہیں, مطلب کہ وہ عاطف میاں ہو جائے, وہ اپنا کیا نام ہے حفیظ شیخ ہو جائے, وہ شوکت ترین ہو جائے, یہی ہے نا سارے ماسٹر پیس ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اکانومی کے آئیکونس. یہ سارے ڈیفالٹ کا رٹا کیوں پا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کسی اپنا امیر عبداللہ خان نیازی نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں, تو لہٰذا یہ فیصلہ کر لینا یار, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا, فیصلہ کر لینا ذرا, میں آخری ذرا جو ہے وہ حرکت کر لوں. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کہاں پہ گئے تھے وہ سارا کچھ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. تو رویے جو ہیں وہ تو پھر چلتے ہیں, نسلوں میں چلتے ہیں, اداروں میں چلتے ہیں, نسل در نسل چلتے ہیں. لیکن یہ بات اگر آپ کو سمجھ آئے تو مجھے آپ نے ضرور بتانی ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ جی ایچ کیو سے یا آپ پارا سے قربت کا دعوے دار ہے یا ان کا پروردہ ہے یا ان کا پالتو ہے, وہ جو ہے وہ ڈیفالٹ کے اوپر اتنا کیوں زور دے رہا ہے؟ ٹھیک, حالات اچھے نہیں ہیں. ہوا کیا جی؟ ہوا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ لوگ جو ہیں, اب یہ بات آپ نے دھیان سے سننی ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اسمبلیاں توڑی. تو انہوں نے جو اسمبلیاں توڑی ہیں تو اس سے پہلے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس کو انہوں نے ڈالر میں کنورٹ کر کے پاکستان سے لے کے جانا ہے. تو وہ کنورشن ہو رہی ہے, وہ کنورشن ہو رہی ہے. تو اوپن مارکیٹ کے اندر اور آفیشیل مارکیٹ کے اندر یہ فرق ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جب افواہ اڑی کہ ڈالر نے تو 260 کا ہو جانا ہے تو پھر کیا کیا گیا ہے؟ پھر یہ کیا گیا کہ ایکسپورٹر جنہوں نے ڈالر لے کے آنے ہوتے ہیں اور ان کے پاس یہ قانونی طور پہ دستیاب ہوتا ہے کہ وہ ڈالر باہر روک لیں, انہوں نے باہر ڈالر روک دیا کہ مہنگے ہوں گے تو واپس لائیں گے اور آگے مہنگے ڈالر بیچیں گے. انہوں نے باہر روک لیے. تو جو لوکل امپورٹرز ہیں ان کی طرف سے رولا ڈلوا دیا گیا کہ جناب ڈالر نہیں ہے گئے, ہماری کنسائنمنٹ ریلیز نہیں ہو رہی, 350 کنٹینر ہو گئے, 250 کنٹینر ہو گئے. یہ رولا ڈلوا دیا گیا اور یہ رولا ڈالنے کے اندر جو ہیں وہ ان کے قریبی ہیں لوگ شامل. ٹھیک ہے نا. تو یہ رولا کیوں ڈلوایا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ جو حالیہ ریٹائر ہوئے ہیں یا جو حالیہ فارغ ہوئے ہیں اسمبلیاں ٹوٹنے کے نتیجے میں, وہ جب اپنا پیسہ باہر منتقل کریں تو ان کی طرف کسی کی نظر نہ جائے. اور جو ہے وہ وہاں پہ کچھ چمپوؤں کی ڈیوٹی لگا دی گئی. ملک بوستان ان میں سے سب سے بڑا چمپو ہے. وہ جی افغانستان بڑا ڈالر سمگل ہو رہا ہے, افغانستان بڑا ڈالر سمگل ہو رہا ہے. جا رہا ہوگا افغانستان میں, افغانستان ہماری نارمل مارکیٹ ہے یار, ہمیشہ جاتا رہا ہے افغانستان. ٹھیک ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, آتا بھی رہا ہے وہاں سے, آتا بھی ہے. تو اب تو 4 ارب ڈالر ان کے ریلیز ہوئے ہیں, میرے خیال 4 ارب ڈالر یا 400 ملین 40 کروڑ ڈالر ریلیز ہوئے ہیں. ابھی تو انہوں نے خرچ کرنے ہیں, تو ادھر ہی آگے خرچ کرنے ہیں نا, اس کا بیشتر حصہ تو انہوں نے. ٹھیک ہے.
تو یہ بوستان ملک بوستان جیسے چمپوؤں کی یہ ڈیوٹی لگ گئی، وہ طوطے کی طرح بولی جا رہا ہے، ٹر 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 کری جا رہا ہے، اور ادھر سے جناب واردات ڈل رہی ہے۔ کئی تو جہازوں میں لاد کے لے کے گئے، چارٹر جہاز ایویں تھوڑی لے جائے جاتے ہیں، چارٹر جہازوں میں لاد کے تو یہ ڈالر لے کے گئے ہیں۔ اسپین کے اندر پاک روپی چلتا نہیں ہے، تو اگر جا کے مقیم لندن میں ہی ہونا تھا تو پہلا جہاز کا سٹاپ اسپین کیوں کروایا؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں، اور ایک قوت جو ہے جس کا سٹیک کے سب سے زیادہ اس کے ساتھ منسلک ہے، وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے اندر اس ملک کو ایک مرتبہ پھر جغرافیائی تو نہیں اس مرتبہ لیکن مالیاتی انٹیگریٹی کے اوپر حملہ آور ہے۔ میں نے کوشش کی محفوظ ترین الفاظ کے اندر آپ سے گفتگو کر سکوں اور سمجھنے کی کوشش کی ہے آپ سے کہ یہ تمام جو ان کے قریبی لوگ ہیں یہ ڈیفالٹ کا شور کیوں مچا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو مجھے ضرور سمجھائیے گا، میرے تو خانے میں فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔